پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے سن 1970 کے عام انتخابات میں قادیانی جماعت ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ انتخابات میں اس سیاسی جماعت کی کامیابی کے بعد اہم حکومتی عہدوں پر موجود قادیانیوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں تیز کر دیں۔ سوات کے تفریحی دورے پر جانے والے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر طاقت کے نشے میں چور قادیانیوں نے ایک منظم سازش کے تحت جناب نگر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا اور 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ آئیے ناظرین کرام سنتے ہیں اسی تاریخی فیصلے کے پس پردہ حقائق چشمدید گواہوں اور محققین کی زبانیں۔ اچھا، یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنا ایک الگ شہر بسایا۔ اب یہ شہر چونکہ وہ ایک تھوڑا سا بلندی پہ تھا، پہاڑوں پہ اس میں محفوظ تھا، تو انہوں نے قرآن مجید سے ایک لفظ لے کے نا کہ ربوہ، تو اس کا یہ کہا کہ جی ہمارے تو ربوہ کا جو نام ہے یہ تو قرآن مجید میں وہاں درج ہے۔ تو یہ ایک ریاست کے اندر ریاست تھی۔ آپ حیران ہوں گے اس شہر میں کوئی آدمی، کوئی مسلمان اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا 1974 سے پہلے۔ اگر کوئی داخل ہو گیا، یہ آن ریکارڈ ہے، اس کی ابھی تک لاش بھی نہیں ملی۔ اسی بنا پہ وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ معمول تھا ان کا کہ وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو میں اپنے مذہب کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو سیر کرنے کے لیے ملتان نشتر میڈیکل کالج سے یہ پشاور گئے، گاڑی رکی، قادیانیوں نے حسب معمول وہ لٹریچر تقسیم کیا۔ اب بچے نوجوان، ان نوجوانوں نے جو لٹریچر جہاں وہاں دیر لگی، تھوڑی سی دیر کیوں لگی، ان بچوں نے جب دیکھا کہ یہ تو قادیانی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے، وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہہ رہے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہہ رہے ہیں، مرزے کی باتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں، مرزے کے شہر کو مکہ اور مدینہ۔ تو یہ ایک اشتعال تھا۔ تو چاہے 2 منٹ تھے، ان بچوں نے آپس میں کہا یہ کیا یار، یہ ہمیں کیوں لٹریچر دے رہے ہیں؟ میں بطور صدر اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ خود میں اس کی قیادت کر رہا تھا، کیونکہ بعض مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی پروفیسر صاحبان تشریف نہیں لائے تھے۔ جب ہماری گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی تو اس وقت کچھ لڑکے نیچے اتر گئے ریلیکسیشن کے لیے، کچھ مسافر اتر رہے تھے، وہ تقریباً 10 منٹ کا سٹاپ تھا وہاں۔ تو جو ہی ہم نیچے اترے تو لڑکے اترے تو اس وقت یہ ہوا کہ کچھ آدمیوں نے آ کے وہ رسالہ الفضل تقسیم کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی دوسرا جو ان کا تبلیغی لٹریچر تھا وہ دینا شروع کیا۔ نیچے ایک قسم کا شور شرابہ ہو گیا۔ میں اندر تھا تو میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نیچے اترا تو میں نے انہیں کہا جی آپ اپنے لڑکوں کو ہٹائیں۔ میں اپنے لڑکوں کو میں نے کہا کہ بھئی آپ گاڑی میں سوار ہو جائیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ گاڑی چل پڑی تو اس وقت میں سب سے آخر میں سوار ہوا، میرے آگے ایک لڑکا سوار ہوا تھا، تو باہر سے وہ جو ان کے لڑکے اور آدمی تھے انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اسے لڑکے کو، میرے آگے والے کو بھی لگا اور مجھے بھی پتھر لگا پیٹھ پر۔ ان کو تھا کہ ان کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ لٹریچر کیوں نہیں لیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا 25 سال میں، یہ پہلا واقعہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کیا چلو اب یہ اچھا اس کے وہاں پہ جب انہوں نے ختم زندہ باد کے نعرے لگائے، سمدانی ٹربیونل رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے جواب میں نعوذ باللہ قادیانیوں نے محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں اور احمدیت زندہ باد کے نعرے لگائے، مرزا قادیانی کی جے، یہ نعرے لگائے۔ یہ گاڑی چلے گئی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ مصدقہ بات ہے، یہ بات بھی سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں لکھی ہے کہ جب وہ گاڑی واپس آئی ہے، اس گاڑی کا چونکہ ایک بوگی ان بچوں کی مخصوص تھی، اس گاڑی کا سٹاپ نہیں تھا، وہاں ربوہ کا سٹاپ نہیں تھا، اس گاڑی نے وہاں سے گزر جانا تھا، جیسے چھوٹے اسٹیشن سے گزر جاتی ہے، آنے والا سٹاپ تھا، جانے کا سٹاپ نہیں تھا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں کہ کیوں روکی گاڑی۔ یہ سگنل ہی نہیں دیا، اس کا ڈاؤن کا سگنل نہیں دیا، رائٹ کے بھی آپ جا سکتے ہیں، کلیئرنس نہیں دی اسٹیشن ماسٹر نے۔
जब हम इस दौरे से वापस आ रहे थे तो हमें वापसी पर कोई इस किस्म का गुमान नहीं था कि इस किस्म की कोई हरकत वहाँ होगी, क्योंकि जब हमारे साथ जाते हुए जो वाक़या हुआ था वो मामूली नौयत का था। जब हम पहुँचे अपना रबुआ तो पीछे से ही ट्रेन जो ही स्लो हुई खड़े होने के लिए, तो उस वक्त बहुत सारे लड़के जो थे वो ट्रेन की तरफ भागते हुए आना शुरू हो गए, लड़के, नौजवान, उनके दूसरे आदमी। इसके बाद तमाशबीन भी बहुत से थे। जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो तकरीबन 400-500 लोग थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा मजमा। और आपको पता है रबुआ में उस वक्त उन्होंने एक इसे बंद शहर करार दिया हुआ था, बाहर से कोई आदमी वहाँ रह नहीं सकता था जो मर्ज़ई ना हो। तो उसकी वजह से होकर बहुत बड़ा मजमा उनका जो था ना वो इकट्ठा हो गया हुआ था, जो कुछ देखने के लिए या वो मतलब ये है कि उनकी हौसला अफजाई करने के लिए या जिस तरह भी कहें वो मौजूद थे। ये काफ़ी लोग थे, लेकिन 400-500 जो थे वो एक्टिव रोल अदा कर रहे थे, जो लड़कों को पीट भी रहे थे, उन्हें नीचे भी फेंक रहे थे, उनका सामान भी फेंक रहे थे, और जो भी उनसे हो सकता था वो कर रहे थे। जिस चीज़ों से उन्होंने हम पर हमला किया उनमें ज़्यादातर छोटे डंडे, हथौड़ियाँ, या मतलब ये है कि आईनी मुक्के, और उसके बाद चेन वगैरह, जो एक छोटे से सर्कल में हथियार इस्तेमाल हो सकते थे वो किए। लेकिन जिस वक्त वो एक लड़कों ने मुझे बताया कि जिस वक्त वो बोगी के अंदर अपने आप को बंद करके बैठ गए तो उन्होंने ये कहा कि खोलो वरना हम फायर करने लगे। मैं क्योंकि बोगी के अंदर ही बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरे एक दूसरे तालिब इल्म थे, डॉक्टर रिफत बाजवा, वो बीमार थे, उन्हें बुखार था बहुत शदीद किस्म का, और वो बर्फ़ पे ऊपर लेटे हुए थे। तो उन्होंने गुस्से साथ ही पहले उनको घसीटा नीचे, उनको मारना शुरू किया। उसके बाद मुझे कहते हैं कि वो तुम्हारा जो है ना कौन है, लीडर कौन है। मैंने कहा क्या करना है तुमने? उन्होंने कहा बस तुम बताओ कौन है। मैंने कहा मैं खुद हूँ। जब मैंने ये कहा तो एक वो मग्गा जो था उसको एक ने मेरे सर पर मारा, दूसरे ने पीछे से पता नहीं डंडा था या थोड़ी थी वो मेरे सर पर मारी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा नीचे। उसके बाद वो जो डॉक्टर रिफत बाजवा थे उन्हें भी मारने लगे। तो उन्होंने कहा यार मैं बुखार में हूँ, मुझे देखो बुखार कितना शदीद है, मैं तो बैठा हुआ। उन्हें भी उन्होंने इसी तरह मारा, वो भी तकरीबन बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। और वो बड़े इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करते रहे। कोई रेलवे पुलिस या कोई दूसरा कोई हमारी मदद को आया हो, कोई नहीं आया। जब तक उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल नहीं किया उस वक्त तक हम उनके रहम और करम पर थे। जब ट्रेन चल पड़ी तो फिर ये है कि रेलवे वालों ने अपने तौर पर फैसलाबाद इन्फॉर्म किया कि भाई बात ये है कि ये लड़के इस तरह इन पर हमला हो गया है, ज़ख्मी हैं, तो वहाँ आप जो है अरेंजमेंट कर लें इनको फर्स्ट एड वगैरह का। बल्कि अगर ये रखना भी चाहें तब ज़ख्मी है लड़के, बहुत खून बह रहा है उनसे और सब की हालत ठीक नहीं है। अच्छा ये देखें, जब ये सारा तशद्दुद हुआ इन बच्चों पे तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना सारा जो ऑपरेशन करना था इन कादियानियों ने वो कर लिया। इतना तशद्दुद करने के बाद कोई उनकी मरहम पट्टी, कोई उनको पानी नहीं, कोई किसी ने दाद रसी नहीं की। वो 1 घंटे का जितना भी सफ़र था वो चनाब नगर से रबुआ से, पुराना नाम रबुआ, तो रबुआ से वो बच्चे जो हैं बोगी में, तो वो इससे पहले उनको इतला हो चुकी थी फैसलाबाद में। वहाँ पे हमारे हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह जो रेलवे स्टेशन के खतीब भी थे, वो खत्म उनको बड़े मुजाहिद, उनको पता चला वो उलमा कराम को लेके शहर में ऐलान हो गया, तो एक काफ़ी लोगों की तादाद रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान की दीनी और सियासी तमाम मसालक के कोई तफरीक नहीं, ना सियासी जमातों में ना मसालक में, सब मसालक के उलमा कराम अकाबरीन रहनुमा वो इकट्ठे हुए और इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि हम एक लाहे अमल तैयार करें। जितने मुसलमानों के फ़िरके थे, कौमियतें थी, हर एक जा गया, चाहे वो सरकारी मुलाजम था, चाहे वो कोई आम दुकानदार था, चाहे कोई फ़ौजी था, चाहे कोई पुलिस वाला था, वो सारे जाके। दूसरा कि सारे फ़िरके मुसलमानों के वो इस मौजू पर एक हो गए थे।
مجھے یاد ہے کہ جب وہ ساتھ میں اس سے بادشاہی مسجد میں ایک بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں موجود تھے، جو ان کی چوٹی کی قیادت تھی وہ وہاں موجود، نوابزادہ نصر اللہ موجود تھے، وہاں مفتی محمود موجود تھے، وہاں مولانا مودودی موجود تھے، وہاں جو ہے وہ جتنے مطلب یہ ہے کہ وہ غلام غوث ہزاروی صاحب موجود تھے۔ تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا تحریک چلانے کا۔ تحریک چلی، تحریک میں دو چیزیں ہوئیں اس فائدہ۔ تحریک میں فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو تحریک چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس پہ پھر بہت زیادہ جب احتجاج بڑھنے لگا اور قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ شروع ہوا تو اس پہ حنیف رامد جو ہے مجبور ہوا اور اس نے کہا جی ہم اس سانحہ کی ایک انکوائری کروا لیتے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس سمدانی، ان کی سربراہی میں یک رکنی ٹربیونل ہے، انہوں نے پھر جا کے چناب نگر ریلوے اسٹیشن گواہوں کو بلایا جو تھے جن پہ تشدد ہوا، طالب علم آئے، موقع کے گواہ سارے، اس میں قادیانی بھی آئے، اس کا بیان بھی مرزا ناصر کا بیان بھی ریکارڈ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا، ہمارے جو سیاسی قائدین تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آئینی طریقہ اپنایا، اس میں بزرگوں کے تمام سیاسی لیڈروں کی مشاورت سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس قرارداد پہ کافی سارے ممبران اسمبلی کے سگنیچر تھے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ قرارداد پیش کرنے کے بعد میں پھر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو حضرات تھے اسمبلی میں، ان کی مشاورت سے پھر بھٹو صاحب نے وہاں پہ ایک کرائیٹیریا قائم کر دیا کہ کوئی آدمی براہ راست سوال نہ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ کھچڑی نہ پک جائے۔ اس کو پھر اٹارنی جنرل یہ بختیار صاحب نے جو ہے وہ پلیٹ کیا اور وہی سوال کرتے تھے۔ پوری قومی اسمبلی جو تھی اس کو کمیٹی کی شکل دے دی کہ جو کوئی یہاں سیشن میں ہوگا وہ آپ کے سامنے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پوری قومی اسمبلی کرے گی۔ سوال یہ ہے کیا ریاست کو حق ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے؟ میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمہ کذاب کو، طلحہ کو اور سجاح کو غیر مسلم قرار دے کر اس کے خلاف فیصلے کا اعلان صدیق اکبر نے کیا تھا، جو ہماری ریاست کے پہلے سربراہ تھے۔ وہ ریاستی فیصلہ تھا، ریاستی فوجیں گئی تھی، ریاست کا اعلان تھا۔ اسلامی ریاست جس کی بنیاد اسلام پر ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ بھٹو صاحب نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ کیا، انہوں نے ہمارے بزرگوں کو اعتماد میں لیا، اپنے چیمبر میں بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ہم ایک 90 سالہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم قادیانی جماعت کو، جنہوں نے خود درخواست بھی ہمیں کی ہے اس قرارداد پہ، تو کیا ہم ان کو بلا لیں، ان کا موقف سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور بلائیں تاکہ ہم دیکھ لیں ان کو، مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو چنانچہ حکومت نے باضابطہ طور پر ان کو دعوت دی اور وہ آگے۔ اچھا وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے، پوری ٹیم تھی، اور اس ٹیم میں آپ نام سنیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ان کے اپنے وہ جو مربی اور لرنر، وہ سمجھتے تھے ہم بڑے بڑے لرنر آدمی ہیں۔ تو مرزا ناصر جو ہے یہ جب قومی اسمبلی میں انٹر ہوا اس کو بلایا گیا کہ اپنا موقف آپ پیش کریں، لہٰذا اندر پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی، 13 دن کی بحث ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے ان سے جو سوالات کیے کسی ایک سوال کا جواب بھی وہ تسلی بخش نہیں دے سکے۔ 3200-3300 صفحے کی یہ رپورٹ جو ہے، چونکہ وہ جو اسمبلی کی کارروائی تھی یہ اس کو کنفیڈینشیل رکھا گیا۔ قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ کارروائی کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کی مرضی ہوتی ہے کون سی کارروائی ان کیمرہ ہو، کون سی آن کیمرہ ہو، اسمبلی کو وہ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اور ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو جذباتی فضا تھی، اگر وہ بحث پبلک کے سامنے آ جاتی تو شاید قادیانی غیر محفوظ ہو جاتے اور اشتعال بڑھتا۔ قادیانیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پبلک کے اشتعال سے اس کارروائی کو خفیہ رکھا گیا تاکہ پرامن طریقے سے بحث تکمیل تک پہنچے اور ملک میں کوئی نیا جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ بھائی اگر یک طرفہ کارروائی تھی تو مرزا ناصر احمد 11 دن اسمبلی ممبر نہیں تھے، وہ اسمبلی کے فلور پہ کیا کرتے رہے، اور مولوی صدر الدین صاحب 3 دن کیا کرتے رہے۔ قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد
اور لاہوریوں کے سربراہ مولوی صدر الدین اسمبلی کا ممبر نہ ہونے کے باوجود اسمبلی کے اجلاس میں شریک رہے ہیں اور پوری بحث میں شریک رہے. یہ کیا کرتے رہے ہیں بھائی؟ ان کا موقف سن کر سوال جواب کر کے پورا ایوان مطمئن ہو کر 14 دن بحث ہوتی رہی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوا. اس کو یک طرفہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں عموماً اس واقعے کے حوالے سے بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی آخرت کا اثاثہ سمجھتا ہوں. یہ خدا نے مجھ جیسے گناہگار کو پتہ نہیں کس لیے موقع دیا. اس تمام تر کارروائی میں حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے اور قادیانی جماعت کا موقف سننے کے بعد تمام ارکان اسمبلی اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور بالآخر وہ اہم ترین دن آ گیا جب 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے آئینی طور پر قادیانیوں کو ان کے تمام تر کفری عقائد کی بنا پر ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا.